میں بابو ریاض مائیکل فیصل آباد ٹائسس سے خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارے لیے آج کی انجیلی تلاوت بمطابق مقدس لوکا 14واں باب اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت مقدسہ تک۔ پھر اس نے اس سے بھی جس نے اس کی دعوت کی تھی کہا کہ جب تو چاشت یا عشاء کی تیاری کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں اور اندھوں کو بلا، اور تو مبارک ہوگا کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں کہ تجھے بدلہ دیں، مگر تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ دیا جائے گا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہم سبوں کی خطائیں مٹائی جائیں، آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے کلام میں ہمارے لیے فروتنی اور حلیمی کا درس ہے۔ مقدس پولس فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب کہ اس دنیا میں بہت سے انسان صرف اپنی ذات کو مرکز اور محور سمجھتے ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ میں بلند کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیحیت کا یہ تقاضا نہیں ہے، بلکہ مسیحیت میں ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دی گئی ہے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا کہا گیا ہے، اور اس کی عظیم اور عمدہ مثال مسیح خداوند نے خود اپنی ذات میں ہم سب کو دی ہے۔ اس لیے مقدس پولس فرماتے ہیں کہ پس تمہارا مزاج وہی ہو جو یسوع مسیح کا تھا۔ یسوع مسیح کا مزاج کیسا تھا کہ خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے اس کے پاس سب کچھ تھا، وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ یہ ہے حلیمی کی مثال، یہ ہے انکساری جو در حقیقت انسان کو بلند کرتی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں بلند نہیں ہونا، بلکہ ہم سب کو خدا کی نظر میں بلند ہونا ہے۔ ہم نے خدا کی بادشاہت میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حلیمی اور فروتنی کو اپنائیں۔ مقدس تھامس اکوینس فرماتے ہیں کہ حلیمی تمام نیکیوں کی ماں ہے، چونکہ حلیمی اپنے آپ کو نہیں دیکھتی بلکہ دوسروں کو دیکھتی ہے، دوسروں کو سر بلند کرتی ہے اور دوسروں کی خدمت کرتی ہے۔ یہی مثال ہمیں مسیح خداوند نے اپنی ذات میں دی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر فروتن یعنی خالی کر دیا، اور اس کا انعام اسے کیا ملا کہ وہ سب سے اعلیٰ کیا گیا، اور سب کچھ اس کے قدموں کے تلے اس کے الہی باپ نے اسے دے دیا۔ میرے عزیزو، اگر دنیا نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اگر ہمیں اس دنیا کی بقا چاہیے، تو پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کو محور اور مرکز نہ بنائیں، بلکہ دوسروں کو بنائیں۔ ہم اپنی ہی آسائش کی نہ سوچیں بلکہ دوسروں کے بارے میں۔ یہ عظیم مثالیں
ہمیں مقدسین کی زندگی میں آسانی سے مل سکتی ہیں۔ اس لیے آج کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب تو ضیافت میں کسی کو بلائے تو ان کمزور طبقات کے لوگوں کو دعوت دے جو تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو تجھے افزانہ نہیں دے سکتے۔ یہ ہے ایک حلیمی کی مثال کہ اس نیکی کا، اس کام کا کیا فائدہ جو ہم اس توقع کے ساتھ کریں کہ مجھے اس کا صلہ ملے گا یا کوئی مجھے اس کا افزانہ دے گا۔ یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ یسوع نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ یسوع نے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا ہے، اور جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسی میں انسان کی حقیقی شادمانی نہیں ہے۔ انسان محض اپنے آپ کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے، دوسروں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم مسیحی ہوتے ہوئے اگر کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو کلیسیا کوئی فرد واحد نہیں ہے۔ یہ مسیح کا بدن دراصل ایک یگانگت اور ایک اتفاق اور اتحاد کی علامت ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک ہی فرد نہیں ہے۔ ہمارا وجود دراصل دوسروں کے ساتھ ہے۔ پاک شراکت میں جو روٹی توڑی جاتی ہے اس سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ بے شک دیکھنے میں ہم مختلف ہو سکتے ہیں، ہماری تعداد مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہم ایک ہی بدن ہیں۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم دوسروں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، جب دوسروں کو قبول کریں گے، جب ہم میں تفرقے نہیں ہوں گے، جب جدائیاں نہیں ہوں گی، بلکہ جب ایک دوسرے کو ہم اپنے سے بہتر جانیں گے۔ یہی وہ بنیادی نیکی ہے جو ہمیں مسیحیت میں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اور آج کی جماعتی زبور میں اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، حلیمی اور فروتنی کو، کہ اے خداوند میرا دل مغرور نہیں، نہ میری نظر بلند ہے۔ میں بڑی بڑی باتوں میں دخل نہیں دیتا اور نہ ایسی باتوں میں جو میرے لیے بلند اور بالا ہیں، کہ یعنی میں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا، میں صرف اپنے آپ کو ممتاز کرنے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ میں ایک پست حال ہوں، یا میرا مکمل بھروسہ جو ہے وہ خداوند پر ہے، میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے خدا کے بلائے ہوئے لوگوں کی بلاہٹ، یہ ہے ان کی پہچان، اور یہی حقیقی مسیحیت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا راستہ جو ہے وہ حلیمی اور فروتنی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں، اپنی میں کو مار دیتے ہیں، جب ہم دوسروں کا، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو درجے میں ہم سے کم تر ہیں، جو چھوٹے لوگ ہیں، جو معاشرے کے رد کیے ہوئے ہیں، جب ہم ان کو اپنی ضیافت میں بلاتے ہیں، جب ان کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں، اپنے دل میں دعوت دیتے ہیں، تو اس وقت خدا کی بادشاہی میں ہمارا مقام بڑھ جاتا ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دینے، اس بیج کی پرورش کرنے میں ہماری مدد کرے۔ آمین۔